حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والحرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس مسائل کے حوالے سے نماز فجر کے تعلق سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ غالباً پچھلے جمعرات میں اس کے تعلق سے گفتگو ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب سے جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ اب وہ روشنی اور آسمان کے کنارے میں جو ہے روشنی کو دیکھنے والا جو روشنی بڑھتی جاتی ہے، اب وہ سب تو سب کے بس کی بات ہے نہیں۔ ابھی نظام الاوقات ہے، اوقات الصلاۃ ہے، اس کے ذریعے سے ہم دیکھ کر کے وقت معلوم کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کم سے کم 1 گھنٹہ اور 18 منٹ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ اسفار ہو جائے، یعنی ایسا اجالا پھیل جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکے۔ یہ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ہاں، فجر کی نماز اسفار میں پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ امام ترمذی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ دہلمی کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دہلمی کی دوسری روایت میں حضرت انس ہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول کرے گا۔ یہ چیز قابل غور کہ اللہ اس کی نماز قبول کرے گا سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی جلدی پڑھ تو نماز قبول نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ یہ چیزیں مستحب ہے اور یہ چیزیں ترغیب کے لیے ہیں۔ اسفار کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جو کرے تو اچھا ہے۔ ہاں، تو جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں پڑھے گا تو اس کی قبر بھی اور دل بھی دونوں مردہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ فضیلت کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی نا۔ مردوں کے لیے اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے۔ 40 سے 60 آیات ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا،
ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ فرمایا کہ اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، اور سلام پھرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد واقع ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات تک دوبارہ پڑھ سکے۔ یعنی 40 سے 60 آیات پہلے، پھر وضو وغیرہ بنانے کے بعد اگر ہو جائے ایسا کچھ معاملہ، پھر سے 40 سے 60 آیات پڑھنا، اتنی تاخیر اور اتنی تاخیر، پھر پیشاب پخلا کی تاخیر، یعنی ان تمام تاخیروں کو ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو 40 سے 60 آیات کے پڑھنے میں کم سے کم 15 منٹ ترتیل، تو ترتیل پڑھنے میں 20 منٹ بھی لگ سکتا ہے، میں کم سے کم بتایا، کم سے کم چھوٹی آیتیں بھی پڑھیں تو 15 منٹ، 5 منٹ آپ کا پیشاب پاخانہ اگر آپ کو نماز میں فساد ہو جائے مثال 20 منٹ، پھر 15 منٹ آپ کو جو ہے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر 40 سے 60 آیت پڑھنے میں، تو کتنا ہو گیا 15 اور 15 30 اور 5 35، تو کم سے کم اتنی بھی تاخیر نہ ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں فساد پیدا ہو جائے، پھر سے پیشاب پاخانہ گزر کے آئیں اور ہم جب پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، تو کم سے کم اتنی تاخیر بھی نہیں اور اتنی جلدی بھی نہیں۔ کیا کہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات، میں 40 کا ذکر کر رہا ہوں، 60 آیات پڑھے تو 25 منٹ ہو جائے گا، 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے، اور سلام پھرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے، سلام پھرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد واقع ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ پھر سے 40 سے 60 آیات دوبارہ پڑھ سکے۔ درِ مختار فتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 365۔ تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ کم سے کم میری جو عنوان لگایا ہے کم سے کم 35 سے 40 منٹ ہو جائے، کم سے کم 35 سے 40 منٹ، اتنی دیر پہلے جماعت کھڑی ہو تو اس کو اسفار کہیں گے، اس کو اجالا کہیں گے، ایسا نہیں کہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ 25 منٹ باقی ہے اور نماز میں کوئی اگر ہو گئی ہماری کچھ کمی بیشی تو کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر سے دوبارہ نماز پڑھنے میں پتہ چلا کہ ہم کو اب 40 60 آیت نہیں بلکہ 5 آیات پڑھ کر لاگو کرنا پڑے گا۔ تو جو مستحب ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں، غلس یعنی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں۔ مثلا نماز میں اتنی تاخیر، نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ آفتاب طلوع ہونے کا شک ہو جائے۔ یہ مسائل کچھ فجر کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن آگے پھر بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تمام